کر لو کرو پونا ہے پونے دو پونے ہو گئے. اوئے ہوئے ہوئے اب کیا کریں بھائی. اب میں بھولا بھالا سا آپ لوگوں کا بھائی ہوں. علماء تو یہ لوگ ہیں, ہم تو علماء کے خادم لوگ ہیں, دیدار کرنے والے ہیں. میں تانوں کئی واری آتا ہے کہ میرا تعارف میں نا مولوی لوگ گھٹ سے دیتے ہیں. آنے نے پڑھے انہیں دینے چاہیے ہوتا ہے. نہیں دوستوں بھی یہ پڑھے کوئی نہیں, یہ میں گپا مارتا ہوں. واہ میری قوم, کانو اجر توڑی سمجھ نہیں آئی کہ پڑھے ہوئے کہیں نوان دن تے سمجھے ہوئے تم یہ دے ہی پڑھا. یہی بتانا ہے بچوں کو, یہ نہیں پڑھے ہوئے آئے, یہ آ جائے. یہ میرا دماغ خراب ہے یا میں ایسے ہی آ جاتا. اب میں جو جملہ کہہ رہا ہوں, میرے پیر بھائیوں, میرے دوستوں اور میرے ساتھیوں, جو واقعہ عرض کر رہا, یہ غلام احمد جس سیف چشتیائی کا میں کرنٹ بیان کر رہا, یہ غلام احمد زبان کے لحاظ سے بہت بڑا سپیکر تھا. سپیکر کا بلال, اور اپنے سپیکر کی وجہ سے بڑی شہرت پائی. عربی, فارسی, بعض دیگر زبانوں پر بھی بڑی مہارت رکھتا ہے. ایک کلی مہارت نال ہدایت نہیں ملی. ہدایت میرے مصطفیٰ دی غلامی. سبحان اللہ. یہ بھی بچوں کو سمجھایا تھا. اب یہ بڑا ماہر تھا. میں آپ کو جملہ کہنا چاہتا ہوں, اس نے پورے بر صغیر میں ایک اشتہار چھپوایا جس میں یہ تھا کہ کوئی اینی ون مسلمان میرے ساتھ الحمد شریف کی تفسیر کا عربی میں مقابلہ کرے. الحمد شریف کی تفسیر لکھنی ہے اور عربی میں لکھنی ہے, اردو میں نہیں, عربی میں لکھنی ہے. اے میرا انکار کرنا والے, اے میرے نال مقابلہ کرنا والے, میرے ساتھ عربی میں سورت فاتحہ کی تفسیر کا مقابلہ کریں. چیلنج کر دیا, اشتہار چھپ گئے. ہمارے بیلیوں, میں کسی عالم کی, کسی بزرگ کی عظمت کا انکاری نہیں ہے, لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں, اس وقت کے علماء, اس وقت کے مشائخ اس کی چرب بیانی کی وجہ سے اب ایسا عالم بھی چاہیے تھا, ایسا روب والا بھی چاہیے تھا, ایسی جلالت والا بھی چاہیے تھا, اعلیٰ نسب والا بھی چاہیے تھا. ان لوگوں نے نظر ماری پورے بر صغیر میں. اب میں مکتب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, چاہے وہ سنی تھے, چاہے وہ اہل حدیث تھے, چاہے وہ شیعہ تھے, سنیوں میں چاہے وہ دیوبندی تھے, ویسے اس وقت یہ اتنی تقسیم نہیں تھی, خیر, چاہے وہ دیوبندی تھے, چاہے بریلوی علماء تھے, اس وقت یہ تقسیم نہیں تھی. میں نے اس لیے سنی, اہل حدیث اور شیعہ کا نام لیا. یہ سارے لوگ, ان کے مشائخ سب نے اجلاس بلایا لاہور میں, جمع ہو کر کہا ہکو بندہ بیٹھا ہے, اگر وہ مقابلے میں آ جائے تو اس کی ایسی تیسی ہو جائے گی. سارے آکیا کیڑا, انہاں آکیا گولنے دے اندر عبدالقادر دا لاڈلا جیڑا میرے علی بیٹھا ہے, اور شمس الدین سیالوی, شمس العارفین کا تیار کردہ نمائندہ پیر میر علی شاہ جو بیٹھا. سبحان اللہ, کیا بات. میرے دوستوں میں آگے نکلنا چاہتا ہوں. پھر کیا ہوا, اب ٹائم تھوڑا ہے. اب یہ سارے لوگ گئے اور حضور کو قائل کیا. آپ نے انہاں نو کہنے سر تسی بڑے عالم ہو, تو ساڑھا ایک کم ہے. انہاں کہنے اسا سارے چون کے تانوں منتخب کیتا. میرے پیر آ گئے, آپ سب کے پیر آ گئے. اوے پیر سارے دے ہکو جائے ہوتے, نہ لڑے کے رسے نہ کرو, اور علماء سارے دا احترام کریا کرو. یہ نہیں کہ یہ ہمارا مولوی ہے, اس کا احترام ہے, اور یہ ہمارا نہیں ہے, اس کی عزت و قدر بھی نہیں ہے. یہ پھول ہے ہماری قوم. قوم کو کبھی تیار نہیں کر سکو گے جب سب علماء کا احترام بچوں کے دل میں نہیں رہے.
بچکتی رہے گی یہ قوم، بلکتی رہے گی یہ قوم۔ یہ چند کتابیں پڑھنے سے کوئی عالم نہیں بنتا، عالم بنتا ہے تو مولا علی کی غلامی سے نہیں بنتے یار۔ اب پھر سنیے جو میں عرض کر رہا ہوں، اب میرے حضور آ گئے پیر میر علی شاہ صاحب، اب مقابلہ ہے۔ دیکھو بھئی کیسا لطف ہے، پہلے بڑے بڑے تقریریں ہو رہی ہیں سر، آپ نے فرمایا ایدے نال میری ہکا شرط رکھو جا، باقی شرطاں ساریاں ختم۔ مقابلہ ایو سورت فاتحہ دی تفسیر لکھ رہی ایو مقابلہ تے عربی سے لکھ، لیکن فرمایا ایک قادیانی بھی میز تے این کتاب یعنی کاپی رکھ چھوڑے این تے او دے اتے قلم رکھ چھوڑے، تے میں بھی کتاب رکھ سا تے قلم رکھ سا، اے اپنی قلم کو آکھے لکھ۔ سبحان اللہ، یہ ہے مناظرہ، سبحان اللہ، یہ لاہور کا مناظرہ۔ سبحان اللہ، یہ کتاب رکھ دے سبحان اللہ، اور کاپی رکھ کر قلم رکھے، میں بھی کاپی رکھوں گا اور قلم رکھوں گا۔ اس کا تو دعویٰ نبوت کا ہے، میرا دعویٰ غلامی ہے مصطفیٰ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب آؤ مقابلہ کرتے ہیں، کلمے رکھ دو، اپنی اپنی قلم کو آرڈر کرو، دیکھتے ہیں کس کی قلم لکھتی ہے۔ تو میرے بھائیوں اس بات پر مرزا صاحب بھاگ گئے، یہ نہیں ہو سکتا، جیسے عیسائی بھاگ گئے تھے میرے نبی کے مبالغہ کے سامنے، بھاگے کہ نہیں بھاگے علماء؟ بھاگ گئے، نہیں کر سکتے مباہلہ۔ ادھر بھی تو حسین کا لاڈلا آ رہے، حسنی حسینی سید آ رہا تھا، مرزائی بھاگ گیا، کہنے لگا میں نہیں مقابلہ کر سکتا اس کا۔ جڑے اپنے علماء ہوں دے انہاں کہا ایڈی وڈی گل کر سبحان اللہ، ایڈی وڈی قلم رکھنی تے آخنا لکھ، فرمایا میں آپ تھوڑا آکھے آپ کھڑا لے آپ کہتے سبحان اللہ، تھوڑا کہا ہے، یہ کہنے والے نے کہا ہے، میں نے کہہ دیا ہے، مجھے پتا ہے کوئی آئے تو صحیح میدان میں۔ تو میرے بھائی اتنی صداقت، اتنے پختہ دلائل، اتنی مضبوط عقیدے کے بعد یہ بسمل کی طرح سیف چشتی آئی کے وار سے تڑپتے تو رہیں گے، کبھی مرزیت زندہ نہیں ہوگی، ہمیشہ زندہ رہے گا تو میرے نبی کا دین زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ، وما علیہ